بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی، کینیڈا پاکستان۔ کینیڈا میں اس وقت 21 اور 22 اپریل کی درمیانی رات 12:30 بجے ہیں، پاکستان میں 22 اپریل کی صبح 9:30 بجے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم ایران اور امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ آج ڈیڈ لائن تھی ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کی۔ اس میں غیر معینہ مدت تک توسیع کی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر گفتگو کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جی اس میں توسیع کر دیں، اور پاکستان حد درجے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مذاکرات کی ٹیبل پر ایران کو لایا جائے، لیکن اسرائیل بھی اور امریکہ کی جانب سے بھی جنگ بندی کے باوجود جنگ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جس پہ ایران کو شدید ریزرویشن ہے، تحفظات ہیں، اور ان کی پریشانی میں اضافہ اس لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ان کے شپس پر بھی حملہ کر رہے ہیں، اور 2 دن پہلے جو شپ پر حملہ کیا گیا تھا اس پہ ایرانی قیادت خاصی خفا نظر آتی ہے۔ تو ایران کے جو خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ جی اسلامی جمہوریہ کی مسلح افواج متحرک ہے اور جارحیت کی صورت میں زبردست جواب دیں گی۔ خاتم الانبیاء کے جو ترجمان ہیں ذوالفقاری ابراہیم نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر اور ملک کے فوجی کمانڈر بار بار دھمکیوں کے پیش نظر ایرانی مسلح افواج متحرک بھی ہیں اور ہر مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے مطابق ہماری قابل اور طاقتور جو افواج ہیں ایران کے خلاف جارحیت یا کسی بھی کارروائی کی صورت میں پہلے سے طے شدہ اہداف پر فوری اور طاقتور حملہ کرنے کے لیے طویل عرصے سے 100% تیار ہے۔ یعنی ایران تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم سخت ترین جواب دیں گے۔ امریکہ کسی صورت لچک دکھانا چاہتا ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے جو صہیونی لابی ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسٹ، انہوں نے ایرانی بندرگاہوں پر جاری ناکہ بندی کے حوالے سے کہا ہے کہ چند ہی دنوں میں ایران کے جو خارق بھی کہتے ہیں جزیرے پر واقع جو تیل ذخیرہ کرنے کی تنصیبات ہیں وہ مکمل طور پر بھر جائیں گی، اور ایران کو نہ چاہتے ہوئے بھی تیل کے کنویں بند کرنا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایران کی سمندری تجارت کو محدود کرنا براہ راست ایرانی حکومت کی آمدنی کے بنیادی ذرائع کو نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وزارت خزانہ معاشی دباؤ کے ذریعے تہران کے مالی وسائل پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم انداز میں کمزور کرتی رہے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو کوئی بھی خفیہ طور پر ایران کی تجارت پر امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا اسے بھی سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے، جو خارق کا جزیرہ ہے اس پر جو ایران کے تیل ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی ایک بالٹی بھرتی رہتی ہے، اور جب وہ بھر جائے گی تو اس میں سے جو پانی یا آئل ہے وہ نکلے گا، اور وہ نکل کر ظاہر ہے باہر گرے گا۔ اسی طرح جو کنویں ہیں وہ وہاں سے جب آئل اتنا زیادہ ہوگا تو جب اس کو خالی نہیں کیا جائے گا تو وہ بھرے رہیں گے، اور بھرے ہونے کے بعد آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو سارا آئل جو ہے وہ باہر کی طرف آئے گا، اور ایران جو ہے وہ اس کی جو فروخت سے اس کو آمدنی ہو رہی تھی وہ آمدنی رک جائے گی۔ تو ایران کے لیے یہ امریکہ اور جو وہاں کی سخت گیر لابی اور جنگ کی جو جاری رکھنے کی لابیز ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی ایران کے ساتھ ہم اگر اس طرح بیہیو کریں گے تو وہ اس کو ظاہر ہے پریشانی ہوگی، اور جزیرے پر جو تیل کے ذخیرے ہیں ان کی تنصیبات جب بھر جائیں گی تو ایران کے لیے یعنی تیل کے کنویں بند کرنے پڑیں گے تو اس کو 3 نقصانات ہوں گے۔ ایک تو وہ تیل کا نقصان ہوگا، ایک تیل
دوسرے ممالک کو جو فروخت کیا جانا تھا اس کا نقصان ہوگا، اور ایک جو جہاز بھر کر لے کے جایا جاتا ہے اس پہ ظاہر ہے عملہ ہوتا ہے، بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کمپنیاں ملوث ہوتی ہیں، کئی کروڑ ڈالر کا بزنس اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ ایران کے لیے معاشی طور پر، اقتصادی طور پر ایک مشکل آ جائے گی۔ ادھر وائٹ ہاؤس انتظامیہ کے عہدیدار کے مطابق امریکی نائب صدر جو ہیں وہ بھی دورہ پاکستان اور امن مذاکرات سے متعلق وائٹ ہاؤس کی جانب سے ابھی اگلے کوئی کسی اقدامات کے منتظر ہیں، اور ابھی وہ وائٹ ہاؤس میں ہیں۔ ان کے یعنی دورہ کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، اور جے ڈی وینس ابھی پاکستان نہیں آئے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی مذاکرات کو عارضی طور پر ملتوی کیا جائے، یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مزید ایران کے ساتھ بات چیت میں پاکستان اور کوششیں کرے گا ایران کو ٹیبل پر لانے کے لیے، تاکہ ٹرمپ کو پاکستان آنے کی سہولت فراہم کی جائے اور ٹرمپ خود آ کے دستخط کریں اور ادھر ایران سے مسعود پزشکیان آئیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو نائب صدر ہیں وہ اگر آئے، جن کا کہ ابھی تک دورہ جو ہے منسوخی سے دوچار ہو چکا ہے، اور اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کے لیے پاکستانی درخواست منظور کر لی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف مارشل عاصم منیر جو ہے وہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس میں توسیع کر دیں، تو پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب توسیع تو ہو گئی ہے غیر معینہ مدت کے لیے، لیکن جو ٹیکٹس ہیں، جو امریکہ ٹیکٹس یوز کر رہا ہے، ایون کہ اسرائیل یوز کر رہا ہے، وہ دوسرے شخص سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ اس کو جنگ پر بھی اکسا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ذاتی حیثیت میں کہا کہ جی میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی پاکستانی درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر پاکستان حملے میں جاری اس تنازع کے مذاکرات کی مدد سے حل کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب ان کے اعلان کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کرتے ہوئے جو ڈیڈ لائن مؤخر کی ہے، انہوں نے تہران کو معاہدہ کرنے کے لیے دی تھی۔ بصورت دیگر بدھ کے روز جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی موجود تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ توسیع کے ذریعے ٹرمپ نے فی الحال ایران کے خلاف دوبارہ شدید فضائی حملے شروع کرنے کی اپنی دھمکی پر عمل تو نہیں کیا، تاہم اس فیصلے نے یہ بھی یقینی بنا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں انہیں ایک بار پھر اسی فیصلے کا یا اسی طرح کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے بدھ کی درمیانی شب یہ واضح نہیں کیا کہ جنگ بندی کی مدت کتنی ہوگی، لیکن صرف یہ کہا کہ وہ ایران کو مزید وقت دے رہے ہیں تاکہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک متحدہ تجویز پیش کر سکے۔ ادھر حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جی بار بار اسرائیلی فوج نے ہمارے پہ حملہ کیا، اور جب حملہ کیا گیا تو ہم نے مجبور ہو کے اسرائیلی فوج کی خلاف ورزیوں کے جواب میں شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے۔ اب دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسرائیل تو لبنان میں جنگ بندی نہیں کرے گا، بہت مشکل ہے۔ ٹرمپ اس کو اگر نیتن یاہو کو کسی طرح ٹیبل پر بٹھا لیں اور سختی سے منع کر دیں، پچھلے دنوں انہوں نے ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کافی سخت جملے استعمال کیے تھے، تو نیتن یاہو رک گئے تھے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم، وزیر دفاع روزانہ بیان کہہ رہے ہیں کہ جی حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں کارروائیوں میں ان کی فورسز پر بہت زیادہ راکٹ داغے ہیں، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ جی جوابی کارروائی میں ہم نے حزب اللہ کے لانچر کو نشانہ بنایا جہاں سے یہ راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ اور اسرائیل یعنی کہہ رہا ہے، پہلے خود اس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی حزب اللہ جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
ایرانی جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں میجر جنرل مجید موسوی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی سرزمین یا تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئیں تو اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ ظاہر ہے ماضی میں بھی وہ ان خلیجی ممالک پہ ایران جو ہے ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کرتا رہا ہے، اور اس نے ایک دفعہ پھر واضح کیا ہے۔ اب اس میں ایک بڑی مشکل ترین سچویشن ہے کہ اگر سعودی عرب سے کوئی کسی بھی قسم کی کارروائی ہوئی جہاں پہ پاکستانی فوج بھی موجود ہے، پاکستانی فضائیہ بھی موجود ہے، اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، اور اگر ایران نے وہاں پہ حملے کی کوشش کی تو پاکستان کا یا ہماری فورسز کا کیا رد عمل ہوگا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں کیا مشکلات آئیں گی۔ اصل میں ایران میں بھی دو گروپس ایک قسم کے ہیں، ایک شدت پسند گروپ ہے جو ان کا خاتم الانبیاء اور پاسداران انقلاب ہے، اور ایک حکومتی اقدامات ہیں۔ تو جب بھی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور شدت پسند گروپ جو ہے وہ اس کی نفی کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے مذاکرات میں بھی طول آتا ہے اور دونوں جانب سے سخت ترین بیانات سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کی سرزمین یا تنصیبات کو ایرانی قوم کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کیا گیا تو انہیں مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایک جانب امریکہ نے ایران کے جہازوں کو روکا ہوا ہے، یعنی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم خارق کا جو جزیرہ ہے ادھر سے ایران کو تیل نہیں لے جانے دیں گے، ادھر سے ایران پروڈکشن نہیں کر سکے گا، ایران کے جہاز نہیں جا سکیں گے، ایران کی تجارت نہیں ہو سکے گی، اور ادھر سے ایران اگر مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے تو حالات پھر پہلے سے بھی بری طرح شدید متاثر ہوں گے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، اور اس خطے میں تقریباً 30 سے 35% جو آئل ہے اس کی جو ترسیل ہے اس کے رکنے کے اور تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار کے امکانات ہیں۔ ادھر جو موسوی ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کے بعد دشمن نے ذرا سی بھی غلطی کی اور ایران پر حملہ کیا تو جہاں آپ ایرانی عوام جب کہیں گے اور جہاں کہیں گے ہمارا ہدف وہی ہوگا۔ تو ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جی ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کرنا جنگ کے مترادف ہے، اور اسی طرح یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی کسی تجارتی جہاز پر حملہ کرنا، اس کے عملے کو یرغمال بنانا، اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ پابندیوں کو کیسے بے اثر کرنا ہے، اپنے مفادات کا کیسے دفاع کرنا ہے، اور دباؤ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں شمولیت کے حوالے سے کوئی واضح اشارے ابھی نہیں ملے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے، اور 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور ایران کے ہتھیاروں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ جی پابندیوں کی زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ ایران، ترکی اور یو اے ای میں موجود عناصر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میری ٹائم ایجنسی نے ابنائے ارمز میں پھنسے ہزاروں ملاحوں کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ دیکھیں یہ بھی انسانی ہمدردی کی اپیل تو ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ ابنائے ہرمز میں 2000 سے زیادہ بحری جہاز اور ان پر 20,000 سے زائد جو عملہ ہے، ملاح جو ہیں، انجینئر جو ہیں اور دوسرے ورکر جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس خوراک کی شدید قلت ہے۔ وہ ان کو خوراک کون پہنچائے گا؟ وہ اپنا جسم و جہاں کا رشتہ کیسے برقرار رکھیں گے؟ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے کس سے مدد طلب کریں گے؟ اور اس وقت جو سب سے زیادہ جو لوگ پریشان ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان لوگوں کو مدد کیسے پہنچائی جائے۔ ان کو مدد پہنچانے کے لیے
اقوام متحدہ جیسا ادارہ جو ہے وہ اپیل کر رہا ہے، اور جو کچھ ملاح جو ہے وہ پانیوں میں جو ہیں ذہنی دباؤ، تناؤ اور تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ کچھ کمپنیوں نے اپنے عملے کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے، جبکہ کچھ کمپنیاں جو ہیں کھانے پینے کے اشیاء کی فراہمی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، تاہم ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ کمپنیز کوشش کر رہی ہیں کہ ملاحوں کی ذہنی صحت کے لیے کچھ سپورٹ فراہم کی جائے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے چونکہ پاکستانی قیادت نے ریکویسٹ کی تھی تو میں نے جو مدت ختم ہو رہی تھی جنگ بندی کی وہ بڑھا دی ہے۔ یہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا مدت انہوں نے خود سے بڑھائی یا پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی تھی۔ بہرحال ایران کو جو ہے وہ ان کے روس کے بھی حکام نے کہا ہے کہ جی اس کو جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں اور دھمکیوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اور جو امریکہ ہے اس نے ایک اور پلٹا کھایا ہے اور کہا ہے کہ جی ایرانی عدلیہ نے 8 خواتین کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی تردید کی ہے۔ ایرانی عدلیہ نے چونکہ اس پہ الزام لگا تھا کہ جی 8 خواتین کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی خبریں ہیں، تو ایران نے کہا کہ جی یہ جعلی خبریں ہیں اور یہ گمراہ کرنے کے لیے خبریں دی جا رہی ہیں۔ ان میں سے کئی خواتین رہا ہو چکی ہیں، جبکہ دیگر خواتین پر جو الزامات ہیں ان میں سزا بھی جو سنائی گئی ہے وہ کچھ قید کی سزا ہے، کسی کو موت کی سزا نہیں دی گئی۔ تو یہ امریکہ نے ایک دن پہلے خبر دی تھی جس کی ایران نے وضاحت کر دی ہے۔ باقی ایرانی وزارت خارجہ کی امارات میں متعدد افراد کو گرفتار کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور جے ڈی وینس کی پاکستان روانگی کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ امیر قطر کی جاپانی وزیر اعظم سے آبنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے اور دیگر موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ امن مذاکرات میں شرکت کے لیے ابھی تک ایران کی تصدیق کا انتظار ہے۔ یہ ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ جو ہیں ان کا ایک بیان ہے۔ اور ایران اور امریکہ نے پاکستان میں مذاکرات میں واپسی کے اشارے دیے ہیں، یہ ایک ایجنسی نے خبر شائع کی ہے۔ اور امریکی افواج کی انڈو پیسیفک میں سمندری کارروائی ہوئی ہے، اور پابندی کا شکار آئل ٹینکر جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے۔ ادھر انگلینڈ میں لندن میں پولیس کی ایک کارروائی میں آتش زنی اور حملوں کے الزام میں 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ تو ان کے اس جملے سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل میں خود ملوث ہوں گے، خود آئیں گے، دستخط کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں جنگ رکوانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہوں۔ صبح کو، دوپہر کو، ہر 2 گھنٹے کے بعد وہ دن میں 6 ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس میں 5 دھمکیوں کے ٹویٹ ہوتے ہیں، اور 1 مذاکرات کا ہوتا ہے اور 1 ڈیل کا ہوتا ہے۔ تو ایران امریکہ مذاکرات پر سرمایہ کاروں کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے کامیابی کی امید لگائی ہے۔ اور ادھر نواز شریف نے کہا ہے کہ جس سفارتی سطح پر پاکستان کا پوری دنیا میں بہت نام بلند ہوا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ تو آصف سید کو یہیں پہ دیں اجازت، اور اردو گلوب ٹی وی دیکھتے رہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور ہمارے رہنمائی کریں، ہمیں کامنٹس بھی ضرور دیں۔ اور ہمارے خصوصی تعاون کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، آپ کو ہم پاکستان کے جتنے بھی ہمارے دوست احباب سینئر جو ولاگ کر رہے ہیں سارے بہت اچھا کر رہے ہیں، اور سب اپنے حساب سے آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ اور ہم آپ سے شروع میں ہم نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کو غیر جانبدارانہ اور تعصب سے پاک پاکستانی اور عالمی
حوالے سے نہ صرف خبریں دیں گے بلکہ اس پہ بے لوگ تبصرہ بھی دیں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔